الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 آیز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کی سیشن کے لیے جس آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے، جس کو چوز کیا گیا ہے، وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 22 ہے، 22 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے یعنی الٹا چلے، اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، من یمشی سویا یا وہ شخص جو سیدھا چلے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے جو اس کی شان نزول ہے، اس کی تفاسیر کے اندر مختلف اقوال آئے ہیں کہ یہاں پہ اس مثال کے ذریعے سمجھایا کن لوگوں کے بارے میں جا رہا ہے۔ بعض تفاسیر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر کافر اور مومن کے اندر فرق بتایا جا رہا ہے کہ الٹا منہ کے بل الٹا چلنے والا یہ کافر کی مثال ہے، اور سیدھے راستے پر سیدھا چلنے والا یہ مومن کی مثال ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ الٹا منہ کے بل الٹا چلنے والا یا اوندھا چلنے والا، اس سے جاہل کا ذکر کیا گیا ہے، ایسا شخص جو دینی علوم سے لا علم ہے اور وہ دین سیکھنے کی طرف آتا ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ اور دوسری طرف سیدھے راستے پر سیدھا چلنے والا، اس سے عالم مراد لیا گیا ہے کہ وہ شخص جس کو اپنے دین کا علم ہو، دین کے بارے میں معلومات ہو، اور وہ دوسروں کو اس سے فائدہ بھی پہنچاتا ہو اور خود بھی اس کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرتا ہو۔ لیکن یہاں جو مثال دی گئی ہے اس سے ہمیں دو باتیں واضح کر دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف یہ تو فرمایا کہ کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے جو منہ کے بل چلتا ہے اور الٹا چلتا ہے، اوندھا چلتا ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا لطیف سا اور بڑا باریک سا اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے، نہ صرف یہ فرمایا کہ وہ جو سیدھا چلتا ہے، بلکہ وہ شخص جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا ہے۔ تو صرف دو باتیں اس سے واضح ہو گئیں کہ اور جو چیزیں جو ہمیں اشارتاً دو چیزیں سمجھائی گئیں، وہ دو چیزیں کہ صرف سیدھے راستے پر چلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سیدھے راستے پر چلنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدھے راستے پر درست طریقے سے چلنا ضروری ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منہ کے بل چلنے والا اور پھر اس کے اوپر الٹا چلنے والا یعنی بیکورڈ چلنے والا، تو ایک تو منہ کے بل چل رہا ہے، تو منہ کے بل چلنے والا کچھ نہ کچھ سر اٹھا کے کوشش کر کے اپنے راستے کو جان سکتا ہے، لیکن جو شخص منہ کے بل ہو اور پھر بیکورڈ چل رہا ہو، الٹا چل رہا ہو، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس راستے کی طرف جا رہا ہے، اس کو اپنے راستے کا اندازہ نہیں ہے، اس کو اپنی منزل مقصود کا پتہ نہیں ہے، اگرچہ اس نے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہوں گے، لیکن جب وہ اس کیفیت سے چل رہا ہے، اس کو علم نہ ہو، اس کو معلومات نہ ہو، اور وہ بالکل ایک اندھیرے کے اندر چاروں طرف سے گھرا ہوا اور اس طرح سے چل رہا ہے کہ اس کو اپنے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اور اپنے گولز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ جس منزل مقصود تک میں پہنچنا چاہ رہا ہوں میں وہاں تک پہنچوں گا بھی یا نہیں، کیونکہ ایک تو اس کا منہ زمین کی طرف ہے تو اس کو ارد گرد آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ چل الٹا رہا ہے، تو اس کا راستہ اسے کس طرف لے کے جا رہا ہے، یا وہ خود راستے سے ڈی ٹریک ہو گیا یا نہیں ہوا، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ تو لیکن ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ یا تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے کے اوپر ہوتے ہیں لیکن الٹا چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں صراط مستقیم کے اوپر لیکن چل بیکورڈ رہے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صراط مستقیم پر تو ہوتے ہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتے لیکن وہ چل سیدھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جو مسلم پاپولیشن ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ رہی ہوتی ہے، یا تو وہ صراط مستقیم پر ایک سیدھے راستے پر چل رہی ہوتی ہے لیکن چل الٹی رہی ہوتی ہے، یا وہ چل رہے ہوتے ہیں سیدھا لیکن وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتے۔ تو جو پہلی ٹائپ ہے کہ جو صراط مستقیم پر چل رہی ہوتی ہے لیکن الٹی چل رہی ہوتی ہے، یعنی قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ صراط مستقیم پر بھی چلیں اور سیدھا بھی چلیں، لیکن یہ پہلے ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ چل تو رہے ہیں سیدھے راستے کے اوپر لیکن ان کے چلنے کا انداز اور طریقہ درست نہیں ہے۔ تو ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو کہتے ہیں یار نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ ساری عبادتیں کرو، لیکن یہ زیادہ جو ہے نا ان میں مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کو اپنے لیے مشکل نہیں بناؤ، یہ مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو نا، بہت اچھی بات ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ نماز پڑھ رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، اللہ روزے رکھ رہے ہو نا، بہت اچھی بات ہے، یہ اس میں پیچیدگیوں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں جاؤ، یہ فضول کے لیے بس دین کو مشکل بنا لیا۔ جبکہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نہیں، سیدھے راستے پر درست طریقے سے چلنا ضروری ہے، اپ رائٹ، جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو طریقہ ہمیں دیا گیا ہے۔ تو پہلی مثال ان لوگوں کی سی ہے کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کی طرف بھی جا رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، تمام نیک اعمال اختیار کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو سیکھنے کی طرف، ان کے مسائل کو سمجھنے کی طرف نہیں آتے۔ تو کیا وہ تو پھر بہت ساری نمازوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پراپرلی ادا نہیں کر رہے ہوتے، بہت سارے روزوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ خامیاں یا کمیاں ہوتی ہیں تو وہ ان کو پراپرلی ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے،
بہت ساری سچویشن کے اندر نمازیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، فاسد ہو چکی ہوتی ہیں، بہت ساری سچویشن کے اندر نمازوں کو دوبارہ ادا کرنا ہوتا ہے، روزے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، ان کی دوبارہ قضا رکھنی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ دین سیکھنے کی طرف نہیں آتے، دین کے مسائل کو سمجھنے کی طرف نہیں آتے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف نہیں آتے، تو وہ کانسٹنٹلی لگاتار مصائب وہ جو اپنی قضا ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو نمازیں فاسد ہو چکی ہوتی ہیں ان کی قضا نہیں کرتے۔ اب ہوتا یہ کہ اپنے ذہن میں اپنے گمان میں سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ یار ہم نے نمازیں ادا کر دی ہیں، لیکن جب قبر میں جاتے ہیں اور آنکھیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار ایک تو جان پوچھ کے علم سے جو دور رہے اس کا گناہ، پھر جو قضا نمازیں ہیں اس کا گناہ، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم پڑھ کے آئیں یہ تو نمازیں ساری قضا ہو گئیں، یہ تو نمازیں ساری فاسد ہو گئی تھیں، یہ تو روزے ہی سارے فاسد تھے، ان کی قضا رکھنی تھی۔ تو سیدھے راستے پہ درست طریقے سے چلنا ضروری ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ تو کوئی پھر ہوتا یہ کہ ایٹ دی اینڈ ہوتا یہ کہ جب ان کو مسائل پتہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو کوئی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں نے نماز کے اندر اتحیات نہیں پڑھی تو کیا میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اور کوئی تو پریشان ہوتا بھی نہیں کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان چیزوں کو سیکھنے کی طرف آیا ہی نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ روزے کے وقت جب مختلف سحری کے وقت جب مختلف اذانیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ دوران کھا رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میرا روزہ فاسد ہو چکا ہے، کیونکہ روزے کے کھلنے یا بند ہونے کا تعلق اذان سے نہیں بلکہ وقت سے، تو جیسے ہی وقت انٹر ہو گیا اب ختم، سحری ختم ہو گئی، اذانیں اگر وہ نہیں جی سب سے آخر جہاں اذان ہوتی ہے نا ہم اس کے حساب سے کر رہے ہیں، نہیں اس کا اذان سے تعلق ہے ہی نہیں، تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے روزے قضا کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن چل الٹا رہے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے۔ علم آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے، علم آپ کو ایک گول دیتا ہے، علم آپ کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ اس راستے میں چلنا کس طرح سے، اس راستے کے تقاضے کیا ہیں، اس راستے کے آداب کیا ہیں، اس راستے کے لحاظات کیا ہیں کہ کن چیزوں کا لحاظ رکھ کے چلنا ہے، کیا چیزیں ہیں جو یہ راستہ تقاضا کرتا ہے آپ سے کہ آپ کریں، کیا چیزیں ہیں جو یہ راستہ آپ کو بتاتا ہے کہ ان کو نہ کریں اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جب ان چیزوں سے آشنا ہی نہیں ہوتے تو چل تو رہے ہوتے ہیں لیکن الٹا چل رہے ہوتے ہیں، اور رزلٹ یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے بلکہ راستہ بھٹک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں۔ یا بہت سارے لوگ تو بس چلتے رہتے ہیں، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تب ان کو ریکگنائز ہوتا ہے کہ یار ہم تو اپنی منزل پہ پہنچے ہی نہیں، ہم سمجھ رہے تھے ہم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ہم علم نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ کہاں گئے، یہ تو ہمارا مقصود بھی نہیں تھا، یہ تو ہماری منزل بھی نہیں تھی، وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو پہلے لوگ وہ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر تو چل رہے ہوتے ہیں لیکن الٹا چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ علم کی طرف نہیں آتے، علم کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف نہیں آتے، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی طرف نہیں آتے۔ تو دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو دینی کام، عبادات، نیک اعمال ان سب کو اختیار کرتے ہیں، ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے ان کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہیں ہوتا، تو وہ درست طریقے سے تو چل رہے ہوتے ہیں، جو شریعت کے مطالبات ہیں ان کے حساب سے تو چل رہے ہوتے ہیں، ان کے مسائل کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتے۔ ان کا مقصود اللہ کی عبادت نہیں ہوتا، ان کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتا، ان کا مقصود اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصود ایک چیز ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ نمازی کہیں، سچ اس لیے بولتے ہیں کہ لوگ مجھے صادق کہیں، صدقات اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ مجھے غنی کہیں، لوگوں کے درمیان میں مشہور ہوں کہ یار یہ غنی ہے، حج اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ تو ان کا مقصود یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی واہ واہ ہوتا ہے، لوگوں کی واہ واہی سمیٹنا ہوتا ہے۔ ان کا مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہوتا بلکہ وہ غرور اور تکبر اور اپنی ایگو کو فیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے نیک نظر آؤں، میں لوگوں کے سامنے پرہیزگار نظر آؤں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چلنا تو طریقہ تو درست اختیار کیا، راستہ تو درست، وہ جو تقاضے تھے اور جو لحاظات تھے ان سب کو سمجھا اور ان پر عمل تو کیا، لیکن وہ راستہ، وہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف نہیں آئے، وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آئے بلکہ وہ ایک دوسرے راستے کی طرف نکل گئے۔ تو یہ دنیا کے اندر تو اپنی منزل اور مقصود شاید پا لیں، لیکن آخرت میں جو اصل منزل اور مقصود ہے، جو ہر انسان کا، ہر مسلمان کا اس کا ایک گول ہے، اس کا ایک مقصد ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس ڈیسٹینیشن پہ، جس مقام پہ وہ پہنچنا چاہتا ہے، وہاں وہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو باتیں ہیں کہ جو بتائی گئی ہیں اس آیت کے اندر، اور جن چیزوں کو ہمیں کلیئر کیا گیا ہے کہ سیدھے راستے پر چلنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ صرف سیدھے راستے پر چلنا ضروری نہیں ہے بلکہ سیدھے راستے پر درست طریقے سے چلنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے پھر اب ہم کریں کیا، یا کیا حکمت عملی اپنائیں کہ ہم سیدھے راستے پر بھی چلیں اور درست طریقے سے بھی چلیں؟
تو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ کہ اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے، اور اس کے لیے علماء سے رجوع کرنا پڑے گا، ان سے دین کے مسائل سیکھنے کی طرف آنا پڑے گا، وضو کے مسائل سیکھنے پڑیں گے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، اس میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں، اردو سے ہماری اتنی آشنائی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں اردو کے لفظ آتے ہیں تو وہ مشکل لگتے ہیں، لیکن ان کو سیکھنا پڑے گا، ان کو سمجھنا پڑے گا، اس کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ ہمارا دین ہے، اس کو اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو اور کون سیکھے گا؟ اس کے مسائل کو ہم نہیں سمجھیں گے تو اور کون سمجھے گا؟ وضو ہم پہ فرض کیا گیا ہے، غسل ہم پہ فرض کیا گیا ہے، نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، روزہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے، زکوٰۃ ہم پہ فرض کی گئی ہے، تو ان کے مسائل کو سمجھنا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے، اگر ہم نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو اس راستے کو سب سے پہلے تو یہ چیز پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اس راستے پہ چلنا کس طرح سے، سیدھا چلنا کس طرح سے، وہ طریقہ کیا ہے درست جس طرح سے ہم چلیں۔ تو یہ پیچیدگیاں سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا، ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان سے سوالات کرنے پڑیں گے، ان سے سیکھنی پڑیں گی چیزیں۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کی جائے کہ آپ کے جو قریبی مسجد ہے، جو بڑی جامع مسجد ہے، ان کی کمیٹی ممبران سے بات کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہمارے لیے فقہی نشست رکھی جائے، جس کے اندر ہمیں سمجھائے جائیں، وضو کے مسائل سمجھائے جائیں، غسل کے مسائل سمجھائے جائیں، نماز کے مسائل سمجھائے جائیں، اور یہ خاص طور پہ جو یوتھ ہیں ان کے لیے اس کو رکھا جائے، جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے رکھا جائے، کیسے اسکالرز ایسے علماء بلائے جائیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور وہ آ کے کریں، اور ان کو فورس کیا جائے، ان کو اس بارے میں ذرا سمجھایا جائے کہ یہ ضرور کیا جائے، ان کو اس کے بارے میں اپنی خواہشات ووکل کی جائیں، وائس کی جائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیا جائے۔ تو کمیٹی میں جو مسجد کی کمیٹی ہے ان کو اپروچ کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، ان کو کنونس کیا جائے کہ پلیز یہ آپ کنڈکٹ کروائیں، یہ سیشنز کنڈکٹ کروائیں جس کے اندر ہمیں یہ مسائل سمجھائے جائیں، تاکہ ہم دین پر چلنے کا جو درست طریقہ ہے، جو درست راستہ ہے، اس کو سیکھ لیں کہ وہ طریقہ کیا ہے جس پہ چلا جائے۔ اب دوسری بار یہ آتی ہے درست راستہ۔ تو درست راستہ صراط مستقیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کامل طور پہ تبھی کر سکتا ہے جب اس کا باطن صاف ہو۔ تو اس میں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے باطن کو صاف کیا جائے، باطن کے اندر جو موجود برائیاں ان کو دیکھا جائے۔ انسان جتنی بھی عبادات ہیں ان سے اپنی ایگو کو فیڈ کرنا یا ان سے اپنی تکبر اور غرور کو فیڈ کرنا اور عجب و خود پسندی کے اندر ایک نارسسسٹک قسم کی ٹینڈنسیز کے اندر پڑنا، یہ تب ہوتا ہے جب اس کا باطن صاف نہیں ہوتا، جب اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جب اس کے اندر غرور ہوتا ہے، جب اس کے اندر عجب و خود پسندی ہوتی ہے، جب اس کے اندر حسد ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سیشنز رکھے جائیں یا ان علماء سے بات کی جائے جو ان باطنی بیماریوں، ان کی علامات، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر ان کے علاج کے حوالے سے معلومات رکھتے ہوں۔ تو ان کے حوالے سے بھی سیشنز کنڈکٹ کروائے جائیں، ان سے رکھوایا جائے، اپنی کمیٹی ممبران سے اور اپنی مسجد کو ایک سینٹر یا ایک فاؤنڈیشن یا ایک پلر آف لرننگ بنایا جائے۔ ان کو فورس کیا جائے کہ آپ یہ ایسے علماء بلائیں کہ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہوں، جو ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، وہ ہمارے لیے سیشنز رکھیں، ہمیں لیکچرز دیں، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ ہو، چاہے مہینے میں ایک دفعہ ہو، لیکن یہ ہو ضرور کہ ہمیں دینی جو مسائل ہیں، جو اس راستے پہ چلنے کا درست طریقہ ہے وہ بھی سکھایا جائے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا جائے، بندگی کا طریقہ بھی بتایا جائے، ہمارے باطن کو صاف کرنے کے طریقے بھی بتائے جائیں، تکبر کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ ہے کیا، تکبر کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، تکبر کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ اس کا علاج کیا ہے، تکبر کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کون سی سچویشنز ہیں جس میں تکبر کرنا جائز ہوتا ہے، غرور کے بارے میں بتایا جائے، حسد کے بارے میں بتایا جائے، ہمیں عجب و خود پسندی سے نکلنے کے طریقے بتائے جائیں۔ تو جب تک یہ ہم لوگ خود ایکٹیو نہیں ہوں گے، ہم لوگ مطالبہ نہیں کریں گے، ہم لوگ یہ جو مسجد ہے ہماری، جو سینٹر ہے ایک سوسائٹی کا، کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی کمیونٹی کا ایک پلر ہوتی ہے مسجد، ایک فاؤنڈیشنل ایک سینٹرل وہ پلر کے طور پہ کام کرتی ہے۔ تو جب تک ہم اس کو اپروچ نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ کنیکشن بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کو موٹیویٹ نہیں کریں گے اپنی آواز سے کہ آپ یہ ضرور کریں، تب تک یہ کام نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ درست راستے پہ درست راستہ ہے کیا اور پھر اس پہ چلنے کا درست طریقہ کیا ہے، تو یہ دو چیزیں لازمی کرنی ہوں گی، علماء سے مسائل کو سیکھنا، سمجھنا، اور پھر اپنے باطنی جو برائیاں ہیں موجود قلب اور روح کے اندر، ان کو سمجھنا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو اپنے قلب سے دور کرنے کا طریقہ سیکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔